بہت پرانی بات ہے۔ ایک ویران مگر خوبصورت وادی میں، جسے وادی خاموش کہا جاتا تھا، فارس نام کا ایک غریب مگر بہادر چرواہا رہتا تھا۔ وادی خاموش ایک پہاڑی سلطنت جمردین کے دامن میں واقع تھی، جس پر سلطان ضحاک کی حکومت تھی، جو اپنی سختی اور بے رحم ٹیکسوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ فارس دن رات محنت کرتا، لیکن سلطان کے سپاہی اس کی محنت کا زیادہ تر حصہ چھین کر لے جاتے۔ وہ نہ صرف خود بھوکا رہتا، بلکہ بستی کے دوسرے لوگوں کو بھی غمگین دیکھتا۔ فارس کے دادا، جو کبھی جمردین کے شاہی دربار میں ایک عالم کی حیثیت رکھتے تھے، کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے فارس کو وادی کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک قدیم غار کا راز بتایا تھا۔ دادا نے کہا تھا، میرے بیٹے فارس، اس غار میں چاند پتھر نامی ایک امانت چھپی ہے۔ یہ پتھر نیک دلی اور سچائی کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن خبردار، اسے صرف اسی وقت باہر نکالنا جب بستی پر سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہو، اور کسی عورت کو اس پتھر کا راز مت بتانا۔ اگر یہ پتھر کسی لالچی یا شکی ہاتھ میں چلا گیا تو تباہی آ جائے گی۔ 1 سال سخت قحط پڑا۔ سلطان ضحاک نے اس حال میں بھی دوگنا لگان طلب کر لی۔ فارس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ ایک رات وہ پہاڑ پر چڑھ کر غار میں داخل ہوا۔ غار کے اندر چاند کی روشنی میں نہایا ہوا ایک گول دودھیا سفید پتھر جگمگا رہا تھا۔ یہی طلسمی چاند پتھر تھا۔ جیسے ہی فارس نے پتھر کو چھوا، ایک نورانی بزرگ نمودار ہوئے اور کہا، اے فارس، تم نیک ہو اور اس امانت کے مالک، تمہارا حکم کیا ہے؟ فارس نے بزرگ کو سلطان ضحاک کے ظلم کی کہانی سنائی اور کہا، مجھے طاقت چاہیے، مگر ایسی طاقت جو ظلم کو جڑ سے مٹائے اور عدل کو قائم کرے۔ کیا تم مجھے ایسا خزانہ دے سکتے ہو جس سے میں سلطان کا قرض چکا سکوں اور لوگوں کی مدد کر سکوں؟ بزرگ نے کہا، تمہاری ارادے نیک ہے میرے آقا۔ پلک جھپکتے ہی فارس کے سامنے ایک عام سونے کی انگوٹھی اور ایک عجیب و غریب نقشہ ظاہر ہوا۔ بزرگ نے سمجھایا کہ یہ انگوٹھی تمہاری نیک دلی کو دولت میں بدل دے گی، لیکن چاند پتھر کو ہمیشہ ایک چھپے ہوئے چمڑے کے تھیلے میں اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ فارس نے انگوٹھی کو ہاتھ میں لیا اور طلسمی پتھر کو ایک چھوٹے سے چمڑے کے تھیلے میں چھپا لیا۔ نقشے کی رہنمائی میں وہ جمردین کی سلطنت کے دارالحکومت میں پہنچا۔ انگوٹھی کی طاقت سے اس نے جلد ہی ایک سونا چاندی کی تجارت شروع کی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کی۔ وہ نہ صرف اپنی بستی کا سارا قرض چکا دیتا ہے، بلکہ وہ سخاوت اور انصاف کے لیے بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کی شہرت سلطان ضحاک تک پہنچی۔ سلطان نے فارس کو دربار میں بلایا۔ فارس کی ذہانت اور غیر معمولی کامیابی سے متاثر ہو کر سلطان نے اسے اپنا خاص مشیر مقرر کر دیا۔ سلطان ضحاک کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی فیروزہ تھا۔ فیروزہ اپنی دلیری اور علم کے لیے مشہور تھی، مگر اس میں شک اور تجسس کی ایک حد تھی۔ جب اس نے فارس کو دیکھا تو وہ اس کی نیکی اور ذہانت پر عاشق ہو گئی، لیکن اسے فارس کی اتنی اچانک کامیابی کا راز کھائے جا رہا تھا۔ سلطان بھی فیروزہ کی شادی فارس سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات فیروزہ نے فارس کو اپنے محل میں بلایا۔ فیروزہ نے نرم مگر پرتجسس لہجے میں کہا، فارس، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ تمہاری اس غیر معمولی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے کچھ چھپاؤ۔ شادی کے بعد تم اپنی سب سے بڑی طاقت کا راز مجھے ضرور بتاؤ گے۔ فارس کو اپنے دادا کی سخت وارننگ یاد آئی۔ اگر وہ راز بتاتا تو اپنی طاقت کھو دیتا، اگر وہ راز نہ بتاتا تو شہزادی کو کھو دیتا، جس سے وہ اب سچی محبت کرنے لگا تھا۔ محبت کی کشمکش میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کر لے گا، مگر طلسمی راز کو ہمیشہ پوشیدہ رکھے گا۔ فارس اور فیروزہ کی شادی شان و شوکت سے ہوئی، اور فارس سلطنت کا نائب حکمران بن گیا۔ شادی کے بعد فیروزہ کا تجسس اور شک بڑھتا گیا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس سے کوئی راز چھپائے۔ وہ ہر غیر معمولی کامیابی پر فارس کے سینے پر بندھے چمڑے کے چھوٹے تھیلے کو دیکھتی اور یقین کرتی کہ ساری طاقت اسی میں ہے۔ ایک دن جب فارس دربار میں تھا، فیروزہ نے اپنی وفادار مگر لالچی خادمہ قمر کو بلایا۔ اس نے قمر کو حکم دیا کہ وہ فارس کے کمرے میں جا کر کسی بھی قیمت پر سینے سے بندھا وہ تھیلا چرا لائے۔ رات کو جب فارس گہری نیند میں تھا، قمر نے نہایت ہوشیاری سے فارس کے قریب پہنچی۔ اس نے تھیلے کا دھاگا کاٹا اور خاموشی سے تھیلا لے کر محل سے بھاگ نکلی۔ قمر نے وہ تھیلا سیدھا شہزادی فیروزہ کو دیا۔
فیروزہ نے تھیلا کھولا اور اندر طلسمی چاند پتھر کو چمکتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسی لمحے دور بستر پر سوئے ہوئے فارس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے سینے پر پتھر کی سردی محسوس نہیں ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تھیلا غائب ہے۔ فارس کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی طلسمی پتھر فارس کے ہاتھ سے نکلا، اس کی ساری دولت اور جائیداد پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو گئیں اور اس کے قیمتی لباس پھٹے ہوئے چرواہے کے کپڑوں میں بدل گئے۔ وہ ایک بار پھر وہی غریب فارس تھا۔ فارس فوراً فیروزہ کے کمرے کی طرف دوڑا۔ فیروزہ، جو اب پتھر کی مالک بن چکی تھی، فارس کو پھٹے حال میں دیکھ کر ہنسی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ تھا تمہاری کامیابی کا راز؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ فیروزہ نے فوراً پتھر کے خادم کو طلب کیا اور حکم دیا کہ فارس کو ملک سے غداری کے الزام میں جمردین کی سب سے تاریک جیل میں ڈال دیا جائے۔ فارس اپنی بیوی کے دھوکے پر روتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو دادا کی نصیحت نہ ماننے پر کوسا۔ ادھر شہزادی فیروزہ نے چاند پتھر کی طاقت سے اپنے والد سلطان ضحاک کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایک نیا حکم دیا۔ وہ ایک نیا فضائی قلعہ تعمیر کرے گی جو بادلوں میں تیرتا رہے گا تاکہ کوئی اسے نہ پکڑ سکے۔ کچھ ہی دیر میں فیروزہ اپنے فضائی قلعے کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جیل میں فارس کو ایک بوڑھے قیدی سے ملاقات ہوئی جو جمردین کے نقشوں اور قدیم علوم کا ماہر تھا۔ بوڑھے نے فارس کی کہانی سنی اور اسے بتایا کہ فضائی قلعہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک پرندے کی شہرت کو تلاش کرنا ہے جو صرف سلطان ضحاک کے خفیہ خزانے میں مل سکتی ہے۔ فارس جیل سے فرار ہوا اور سیدھا سلطان ضحاک کے قدیم خزانے کی طرف گیا۔ وہاں اسے ایک دھاتی تیر ملا جس پر ایک پرندے کی شہرگ لگی تھی۔ یہ فضائی قلعے کو ایک جگہ ٹھہرانے کا طلسم تھا۔ فارس نے اس دھاتی تیر کو لیا اور پہاڑوں پر چڑھ کر ایک بلند چوٹی پر پہنچا۔ اس نے طلسمی پتھر کو واپس حاصل کرنے کا عہد کیا۔ بادلوں میں تیرتے ہوئے فیروزہ کا فضائی قلعہ چمک رہا تھا۔ فارس نے اپنے دادا کی دی ہوئی ایک پرانی چوبی کمان نکالی۔ اس نے دھاتی تیر کو کمان پر رکھا اور پوری طاقت سے قلعے کے مرکز کی طرف نشانہ لگایا۔ تیر بادلوں میں غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد فضائی قلعہ سناٹے کے ساتھ زمین کی طرف گرنا شروع ہوا۔ فیروزہ گھبرا کر چیخی۔ فارس تیزی سے گرتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فیروزہ کو چاند پتھر ہاتھ میں لیے دیکھا۔ وہ پتھر سے حکم دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن فارس نے پلک جھپکتے ہی اس پر جھپٹا مارا اور پتھر اس کے ہاتھ سے چھین کر اپنے سینے پر دوبارہ باندھ لیا۔ طاقت واپس آ گئی۔ طلسمی پتھر کے خادم نے پوچھا، میرے آقا، آپ کا حکم کیا ہے؟ فارس نے فیروزہ کی طرف دیکھا جو اب ڈری ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ فارس نے انتقام کے بجائے انصاف کا راستہ چنا۔ فارس نے حتمی حکم دیا، اس فضائی قلعے کو فوراً جمردین کے دارالحکومت میں ایک شاندار یتیم خانے میں تبدیل کر دو اور شہزادی فیروزہ کو اس کی ساری دولت چھین کر اسے یتیم خانے میں ایک عام خادمہ کی حیثیت سے رکھو تاکہ وہ محنت اور غریبی کا مفہوم سمجھ سکے۔ فارس نے بعد میں سلطان ضحاک کو تخت سے ہٹا کر جمردین کا نیا بادشاہ بنا۔ وہ چاند پتھر کو ہمیشہ ایک راز کے طور پر اپنے سینے سے لگا کر رکھتا اور اس کی طاقت کو صرف اپنی رعایا کی خوشحالی اور انصاف کے لیے استعمال کرتا تھا۔ فارس نے عدل اور سخاوت کے ساتھ حکومت کی اور طلسمی چاند پتھر کا راز ہمیشہ